السلام علیکم۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اس کے لیے کے ایم یو کیٹ دینا لازم تھا، شرط تھا۔ وہ کے ایم یو کیٹ ٹیسٹ بچے دے چکے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ ابھی بہت سارے والدین یا بہت سارے بچے پوچھ رہے ہیں کہ پی ایچ ایس اے کے لیے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں کہ پی ایچ ایس اے کے لیے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس میں کوئی راکٹ اینڈ سائنس نہیں ہے، آپ نے کہیں پہ بھی نہیں جانا ہے، کسی کو بھی منت زاری نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود، جس کو کمپیوٹر چلانا آتا ہو، جس کو موبائل چلانا آتا ہو، وہ بچہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کا بھائی بھی کر سکتے ہیں، اس کا باپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جس کو نیٹ کا پتہ ہو کہ نیٹ کیسے چلتے ہیں اور موبائل کیسے چلا سکتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کیسے کام کیا جاتا ہے، تو سب کو پتہ ہے، ہر کوئی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے اور پھر سبمٹ کرنا ہے پی ایچ ایس اے کے لیے، جو پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی خیبر پختونخوا میں اور گورنمنٹ ادارہ ہے یہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں، اگر آپ فارم فل کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے یا نیٹ اوپن کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ نے پی ایچ ایس اے کی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے، پی ایچ ایس اے www.phsa.edu PK ایڈمیشن فارم یا phsa.edu.pk پہ آپ نے کلک کرنا ہے جسٹ۔ اس کے بعد پھر آپ نے نیچے آ کے نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیچے اس میں لکھا ہوگا ایڈمیشن، کوئی یہ دیکھ رہے ہو LHV ایڈمیشن۔ تو آپ لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے؟ یہ مختلف ایڈمیشن ان لوگوں نے اناؤنس کیے، تو آپ نے نیچے جا کے بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن پہ آپ نے جانا ہے۔ بی ایس نرسنگ ایڈمیشن آپ دیکھ لیں، یہ 2023 to 27 سیشن ہے۔ کچھ لوگ اس کو لکھتے ہیں کہ 2023 to 2024 سیشن، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 2023 to 2027۔ سب سے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو پڑھنا ہے کہ امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے اس کے لیے۔ فار فلنگ آن لائن ایڈمیشن فارم، فرسٹ آف آل لاگ ان ٹو یور جی میل آئی ڈی، دین کلک آن بلو لنک۔ یہ سارے آپ انگلش آپ کو آتی ہوگی، یہ بہت آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ آپ اس چیز کو آپ لوگ خود پڑھ لیں، اس کو ریڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سب سے فرسٹ کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ 3rd نمبر پہ لکھا ہے کہ ڈاؤن لوڈ اینڈ پرنٹ دا بینک ڈپازٹ سلپ۔ تو آپ نے بینک ڈپازٹ سلپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سمپلی یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، اس کو آپ تھوڑا بڑا کر دیں۔ یہ 20/11/2023 اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے، تو 20/11/2023 سے پہلے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ اوپر آپ نے ڈیٹ اینڈ منتھ لکھنا ہے، اس کے بعد اپلیکنٹ کا نیم آئے گا، فادر نیم آئے گا، کے ایم یو کیٹ رول نمبر آپ لکھو گے، اور پروسیسنگ فی وہ 500 آلریڈی ان لوگوں نے وہ لکھ چکے ہیں، اور CNIC لازمی لکھنا ہے، پھر ڈیٹ آلریڈی وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ ہے فرسٹ۔ جیسے پھر یہ آپ فل کرو گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ مطلب یہ بینک کاپی ہے، انسٹیٹیوٹ کاپی ہے، اور یہ اپلیکنٹ کاپی ہے۔ تو ایک کاپی آپ لوگ کے پاس رہے گا، دوسرا انسٹیٹیوٹ کا جو کاپی ہے یہ بعد میں جب آپ ایڈمیشن کے لیے آؤ گے، جو فارم سبمٹ کرتے ہو اسی وقت آپ دو گے۔ لیکن یہاں پہ آپ کیا کرو گے، جو PDF میں آپ ایک یا تصویر لے کے وہ آپ اپلوڈ کرو گے، تو وہ لاسٹ میں ہوگا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر اس سے واپس آنا ہے، نیچے بی ایس نرسنگ ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں، وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ BS فار ڈاؤن لوڈنگ بینک ڈپازٹ سلپ، کلک ہیئر
یہ بھی آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو ڈپازٹ سلپ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا. بی ایس نرسنگ آن لائن ایڈمیشن فارم اور بی ایس نرسنگ ایڈمیشن پراسپیکٹس بھی آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ کیا رولز ریگولیشن ہے اس کے لیے، کیا طریقہ کار ہیں، تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا لوازمات ہیں، وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو. پھر آپ لوگوں نے بی ایس نرسنگ ایڈمیشن فارم کھولنا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگ کے پاس اپنی ای میل آئی ڈی لازمی ہونا چاہیے. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے بھائی کے پاس ہوگا، ابو کے پاس ہوگا، گھر میں کسی کا بھی ای میل آئی ڈی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگ ای میل اپنا لکھ لیں. ای میل آپ لوگوں نے لکھ دیا، فرض کر میں اپنا ای میل لکھ لیتا ہوں. آپ نے پھر نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. نیکسٹ کے بعد پھر یہ فارم پورا کھل جائے گا. فارم جیسے کھلتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ کوٹا فار ایڈمیشن، کہ اگر آپ جنرل ہے تو آپ نے جنرل پہ کلک کرنا ہے. اگر آپ پی ایچ ایس اے امپلائی چلڈرن ہے، مطلب پی ایچ ایس اے میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کوئی بچہ ہے یا بچی ہے تو وہ پی ایچ ایس اے پہ کلک کرے گا. اور منارٹی ہے تو آپ لوگ منارٹی پہ کلک کرو گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی منارٹی بھی ہے، پی ایچ ایس اے میں امپلائی بھی ہے اور چلڈرن بھی ہے تو تینوں پہ وہ کلک کرے گا. ایک بندہ جنرل پہ بھی اپلائی کرتا ہے، پی ایچ ایس اے کا امپلائی کا چلڈرن بھی ہے تو وہ دونوں پہ کلک کرے گا. وہ پھر وہ اس کا میرٹ بنے گا کہ مطلب آیا کوئی بندہ میرٹ پہ آتا ہے جنرل میں یا پی ایچ ایس اے کا امپلائی ہے. پی ایچ ایس اے کے امپلائی کے اندر بھی الگ میرٹ بنے گا، منارٹی کے اندر الگ میرٹ بنے گا اور جنرل کے بھی اندر میرٹ بنے گا. تو آپ اس حساب سے آپ کلک کر سکتے ہیں. فرض کر میں جنرل کے لیے بھی اپلائی کرتا ہوں، پی ایچ ایس اے کا امپلائی بھی ہوں. اگر پی ایچ ایس اے کے امپلائی کا چلڈرن ہے یا بچہ ہے تو اس کے لیے پھر یہاں پہ آپ نے لوگوں نے نیچے لکھنا ہے کہ مطلب فادر یا مدر ڈیزگنیشن اسکیل اینڈ کرنٹ پلیس آف ڈیوٹی اونلی پی ایچ ایس اے نیٹ ورک امپلائی کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہے اور اس کا اسکیل آپ نے لکھنا ہے. فرض کر وہ میں لکھتا ہوں کہ مطلب میرا ابو ہے وہ وہاں پہ ہے اکاؤنٹنٹ ہے مثال کے طور پر، اور بی پی ایس اس کا ہے 16 یا 17 جو بھی ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ بی پی ایس 17 پہ فرض کر ہے اور اکاؤنٹنٹ ہے تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے. نیکسٹ کے بعد پھر جیسے آپ لوگ کے پاس آ جائے گا یہ نیم آپ لکھو گے کہ نیم کیا ہے. فرض کر میں ایکس وائی زیڈ جو بھی نام ہے جس کے اوپر یہ سٹار لکھا ہوا ہے اور ریڈ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسپیس کو یا پلیس کو لازمی آپ لوگوں نے فل کرنا ہے. تو نیم ہے تو کینڈیڈیٹس کا نیم آئے گا. نیچے جو فادر کا نیم ہے تو اس میں فادر کا نیم آئے گا. جیسے کینڈیڈیٹس کا نیم اگر میں لکھتا ہوں فرض کر گل خان ہے کینڈیڈیٹس کا نیم، فادر کا نام محمد گل ہے، مشتاق احمد، یہ میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. کریکٹلی آپ نے اسپیل لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا سی این آئی سی نمبر آئے گا. سی این آئی سی نمبر آپ لوگ لکھو گے وداؤٹ ڈیشز لائک 1510 14 ڈیجٹ آپ نے پھر سی این آئی سی آپ نے لکھنی ہے. فرض کر 1 2 3 4 یہ آپ نے 14 ڈیجٹ کا سی این آئی سی لکھنا ہے. ایڈریس اس کے بعد پھر آپ ایڈریس لکھو گے. فرض کر میں لکھتا ہوں کہ میں حیدرآباد پشاور کا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے پورا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے کہ کیا طریقہ کار کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ میں یہ منتھ ڈیٹ فرسٹ لکھنا ہے، اس کے بعد منتھ لکھنا ہے اور اس کے بعد ایئر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. آج فرض کر یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آج 4 ڈیٹ ہے 11/2023. تو فرسٹ آپ نے
ڈیٹ، اس کے بعد پھر منتھ، پھر اس کے بعد ایئر آپ نے لکھنا ہے. آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے ایج لکھنا ہے. ایج فرض کر آپ کا ہے 23، جو بھی ہے آپ لوگوں کا 20 ہوگا، جو بھی ایج ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں کیلکولیٹ کے کلوزنگ ڈیٹ پہ آپ لوگوں کا کیا ایج بن رہا ہے. 20/11/2023 لاسٹ ڈیٹ ہے، تو 20 تاریخ پہ آپ کا ایج کیا بنے گا تو وہ آپ لوگ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنڈر آپ میل ہو یا فیمیل ہو، اگر میل ہو تو میل پہ کلک کریں، اگر فیمیل ہے تو فیمیل پہ کلک کریں. اس کے بعد ریلیجن ہے، ریلیجن مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اگر مسلم ہے تو مسلم پہ، نان مسلم ہے تو نان مسلم ہے. ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل، میں ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل آپ نے لکھنا ہے لازمی. فرض کر میں کہتا ہوں کہ میرا پشاور ہے یا بنیر ہے، چارسدہ ہے، کوئی بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہو تو وہ بھی آپ لکھ دیں. کینڈیڈیٹس کا نمبر آپ لوگ لکھ دیں. جو بھی کینڈیڈیٹس اپلائی کرتا ہے وہ اپنا نمبر لکھ دے، کیونکہ پھر آپ بعد میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رابطہ وہ کرتے ہیں تو اسی نمبر پہ کریں گے. 1 2 3 4 یہ آپ لوگ نمبر کمپلیٹ اور اینڈ کریکٹ نمبر. اگر دوسرا نمبر ہو تو وہ بھی آپ لوگ لکھ دیں، یہ آپشنل ہے. فرسٹ نمبر لازمی لکھنا ہے، سیکنڈ جو آپشنل ہے اس میں انہوں نے اسٹیرک نہیں بنایا ہوا ہے، نہیں لکھا ہے. گارڈین فون نمبر وہ بھی وداؤٹ اسٹیرک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں لازمی. غلط نہ لکھ کے اپنے ابو کا نمبر یا بڑے بھائی کا نمبر جو آپ کو آپ کا گارڈین ہو اسی کا نمبر آپ لوگ لکھ دیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ جانا ہے. نیکسٹ پہ جا کے تو نیکسٹ کے بعد پھر آپ لوگوں کا ایکیڈیمک ریکارڈ آئے گا. اس میں میٹرک، ایف ایس سی، یہ سارے میٹرک ان سائنس یا ایکویلنٹ کوالیفیکیشن جو میٹرک کے برابر ہو. یہاں پہ آپ لوگ اپنا میٹرک اب 10 مارکس فرض کر 950 کسی بچے نے لی ہے تو اس کا 900 کتنے میں لی ہے یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو 1050 میں، 1100 میں، فرض کر 1050 میں نے 950 لی ہے. اس کے بعد ایف ای سی یا فری میڈیکل جس کی ہو یا اس کا اے لیول کے برابر ہو، ایکویلنٹ کوالیفیکیشن جو بھی ہو اس کا وہ آپ نے لکھنا ہے. ایف ایس سی میں فرض کر بچے نے لی ہے 960 کتنے میں لی ہے، فرض کر 1100 میں انہوں نے لی ہے. اس میں صرف 1100 ہے ابھی فی الحال. آر یو حافظ قرآن؟ حافظ قرآن کے میرے خیال میں اس میں مارکس ہے، تو اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ یس پہ کلک کریں، اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں، تو اس کے کچھ مارکس ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے. کیم یو کے 2023 مارکس اب 10 آپ نے کتنے مارکس لی ہے تو وہ آپ نے فل کرنا ہے. فرض کر میں نے 100 میں سے 100 میں سے میں نے 60 مارکس لیے تو آپ نے وہ لکھنا ہے. کیم یو رول نمبر وہ آپ نے یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہوگا. آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیم یو کے ٹیسٹ سنٹر، تو ٹیسٹ سنٹر آپ نے کہاں پہ ٹیسٹ دی ہے، فرض کر میں نے پشاور میں دی ہے تو وہ پشاور لکھوں گا. کسی نے اگر چترال میں دی ہے تو یہاں پہ چترال لکھے گا. اگر کسی نے ایبٹ آباد، مردان، جہاں جہاں پہ ٹیسٹ، کوہاٹ، جہاں جہاں پہ یہ ٹیسٹ سنٹر تھے اور جس نے جہاں پہ ایگزام دی ہے کیم یو کیٹ کا تو وہ ڈسٹرکٹ وہ یہاں پہ لکھے گا. انٹر بینک اینڈ برانچ نیم، فرض کر میں برانچ نیم اینڈ ایم سی بی، یہ بینک کا نمبر ہے. ایم سی بی ایل آر ایچ، میرا اکاؤنٹ ایم سی بی ایل آر ایچ میں ہے تو میں نے ایل آر ایچ کا وہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. جو جہاں پہ آپ کا بینک فرسٹ بینک نیم لکھو گے، ایم سی بی، اے بی ایل، یو بی ایل، جو بھی آپ لوگوں کا بینک کا نام ہو، اور پھر کس جگہ پہ ہے تو آپ نے پورا اس کا برانچ نیم اینڈ بینک اینڈ برانچ نیم آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انٹر بینک برانچ سٹی، فرض کر میرا پشاور میں ہے تو میں پشاور ہی لکھوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انٹر بینک برانچ چالان نمبر. یہ اسی چالان کے اوپر بینک والے ایک نمبر لکھتے ہیں تو وہ نمبر آپ لوگ یہاں پہ لکھو گے. فرض کر میرے چالان پہ انہوں نے 1 2 3 لکھا ہے تو یہ میں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو آپ کا اپلوڈ ڈپازٹڈ بینک چالان آپ 500 فی ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ کلک کرو گے. کلک کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اس کو اپلوڈ کر لو گے. آپ کے پاس
ریسنٹ میں ہے جہاں پر بھی ہے تو آپ لوگ یہاں سے اپلوڈ کر کے، اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ سبمٹ میں کلک کرو گے، سبمٹ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا لاسٹ آپشن ہوگا سبمٹ. وہ سبمٹ پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو یہ ایڈمیشن آپ لوگوں کا سبمٹ ہو جائے گا، فارم سبمٹ ہو جائے گا، پی ایچ ایس اے کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی آپ لوگ یہ پروسیس کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ.